السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام طالبات کا ڈپلومہ شرعیہ کورس کے تیسرے سمسٹر میں تہ دل سے استقبال ہے۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ سیرت شخصیات کے درس میں ہم آج ایک عظیم شخصیت کی سیرت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ علوم حدیث، اسماء الرجال اور اسلامی تاریخ کے شہسواروں میں ایک نام امام شمس الدین الذہبی کا ہے، جن کی خدمات کا ہر کوئی معترف ہے۔ آپ کو اسماء الرجال اور فن تاریخ میں کمال حاصل تھا، یہاں تک کہ آپ آنے والے محققین و مورخین کے لیے مصدر و مرجع بن گئے اور لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہو گئے۔ آپ کا نام و نسب امام المؤرخین فخر المحدثین شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، آپ ذہبی سے معروف و مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت ماہ ربیع الاخر 673 ہجری کو دمشق میں ہوئی۔ آپ علیہ الرحمہ کے والد گرامی با کمال ماہر سونار تھے، اسی سبب وہ ذہبی سے جانے جاتے ہیں، اور یہی سبب موصوف کا رہا کیونکہ لوگ آپ کو ابن الذہبی یعنی سونار کا بیٹا کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ طلب علم اور علمی اسفار، موصوف کو بچپن ہی سے علم کا شوق تھا۔ اچھی تربیت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، بچہ کسی اچھے افعال و اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ چنانچہ آپ بچپن ہی سے علم کی طرف گامزن ہو گئے۔ قرآن مجید بچپن ہی میں حفظ کر لیا، اس کے بعد آپ حفظ حدیث لغت کی طرف متوجہ ہوئے۔ احکام فقہیہ کی معرفت، علوم حدیث میں ادراک، کتب تاریخ میں مکمل دسترک تھی۔ آپ کی جو خصوصیات بچپن ہی سے نمایاں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ شروع ہی سے محنت و کوشش کی طرف راغب تھے، علوم و فنون کی طرف بے انتہا متوجہ تھے، علمی ماحول میں ہر آن رہا کرتے تھے۔ بچپن سے جوانی تک موصوف شفقت کے سائے میں علوم و فنون حاصل کرتے رہے۔ موصوف نے صاحب علم کا دامن تھاما اور اس سے وابستہ رہے۔ جو بلند مرتبت عالم دین نظر آیا، اس سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچ جاتے۔ اس وقت دمشق اور مصر میں مصر کو علمی امتیاز حاصل تھا، لیکن قبل اس کے کہ موصوف نے حلب و بیت المقدس و بعلبک کا سفر طے کیا، اس کے بعد مصر پہنچے، جہاں مشرق و مغرب کے نمایاں ترین علماء موجود تھے۔ چنانچہ موصوف نے وہاں کے علماء و مشائخ سے کسب فیض کیا اور علم کی پیاس بجھائی۔ مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے رخت سفر باندھا اور اسکندریہ پہنچے، وہاں مشائخ کی ایک بڑی جماعت سے مستفید ہوئے، جن میں چند یہ ہیں: ابن دقیق العید، علامہ شرف الدین الدمیاطی۔ اس کے بعد آپ نے حج کا مبارک سفر طے کیا۔ دوران سفر کئی شیوخ سے، علماء سے استفادہ کیا۔ موصوف نے سماعت حدیث و قرات پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ نحو، منطق، فلسفہ، شعر و ادب، لغت پر کامل اور مکمل رسوخ حاصل کیا۔ امام موصوف نے ایک بڑی تعداد سے کسب فیض کیا ہے، جن کی تعداد شمار کرنا یہاں ناممکن ہے، لیکن چند مشہور اساتذہ یہ ہیں: احمد بن ہبۃ اللہ ابن عساکر، ابن دقیق العید، حافظ ابی محمد الدمیاطی وغیرہ۔ اسی طرح موصوف کے تلامذہ کی بھی ایک بڑی تعداد۔ اس کثیر تعداد کا سبب موصوف کا علمی کمال و رسوخ علم تھا، جس کا چرچا سارے عالم میں تھا۔ لوگ پڑھائی کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے اور آپ سے سماع حدیث کے بہت خواہش مند تھے، جس کے سبب ہر وقت طلباء کا ہجوم رہتا تھا۔ بے شمار طلاب علم نے آپ کے علم و فضل کے سمندر سے خوب فائدہ اٹھایا
اور اپنے وقت کے چمکتے ہوئے آفتاب بن کر ابھرے، جن میں چند مشہور تلامذہ کے نام یہ ہیں جو آپ کے فیض یافتہ ہیں: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، تاج الدین السبکی رحمہ اللہ، حافظ شمس الدین الحسینی رحمہ اللہ، اسی طرح سے ابو طیب المکی رحمہ اللہ۔ آپ علیہ الرحمہ کے ذاتی روابط یعنی تعلقات: موصوف نے اپنے دور کے 3 بزرگوں سے قریب سے رابطہ کیا، جس میں سب سے پہلے جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن الشافعی ہیں، دوسرے نمبر پر تقی الدین ابو العباس احمد ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی یعنی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، تیسرے نمبر پر علیم الدین القاسم بن محمد ہیں۔ ساری زندگی ان کے فضل و کمال سے مستفید ہوتے رہے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے رہے۔ آپ علیہ الرحمہ کی علمی سرگرمیاں اور تدریسی مناصب: موصوف علم و حکمت کے خصائص سے مزین ہو کر خود اعتمادی کے جذبے کے ساتھ 8ویں صدی ہجری کے شروع میں نمودار ہوئے تاکہ وہ امانت اپنی قوم کے سپرد کرے جو اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم انہیں عطا کی تھی۔ چنانچہ موصوف کے حلقہ درس کی شان ہی عجیب و غریب تھی۔ مختلف علوم و فنون زیر درس رہتے، لیکن خاص کر حدیث و تفسیر میں آپ کا حلقہ درس بہت نمایاں تھا، جس میں قرآن کے اسرار و رموز بیان کرتے، حدیث کے لطیف نکات بیان فرماتے۔ آپ مدرس کے ساتھ ہی ایک ماہر خطیب بھی تھے، سحر خطابت سے لوگوں کو مسحور بھی کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ 703 ہجری میں امام موصوف نے دمشق کی غوطہ میں واقع ایک گاؤں کی مسجد میں خطیب کی حیثیت سے مامور ہوئے اور 718 ہجری تک وہ اس میں مقیم رہے، اور اس پرسکون گاؤں میں موصوف نے اپنی عمدہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جب موصوف وفات ہوئے سن 48 ہجری میں اس دنیا ناپائیدار سے رخصت ہوئے تو آپ 5 جگہوں پر مسند حدیث پر فائز تھے۔ بعد ازاں آپ کی مسند حدیث پر آپ کے شاگرد رشید علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ کی مسند کے وقار کو برقرار رکھا۔ آپ علیہ الرحمہ کی تصنیفات: موصوف کو تصنیف و تالیف میں کافی دلچسپی تھی۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں طبع آزمائی فرمائی، چنانچہ موصوف نے 200 سے زائد مؤلفات پر مشتمل کتابوں کی ایک عمدہ علمی ورثہ چھوڑا۔ نمبر 1 تاریخ اسلام، اسی طرح سے سیر اعلام النبلاء، الکبائر، الرسالۃ الذہبیہ الی ابن تیمیہ، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، معجم الشیوخ الکبیر، معرفۃ القراء الکبار علی طبقات والاعصار، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ آپ کی کچھ مؤلفات ہیں۔ اسی طرح آپ نے بہت سی کتب تاریخ کا اختصار بھی کیا ہے، جن کے نام یہ ہیں: تاریخ مصر ابن یونس، تاریخ بغداد خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کی، تاریخ دمشق ابن عساکر رحمہ اللہ کی۔ آپ کی وفات: آپ پیر کی رات 3 ذی القعدہ سن 748 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ علیہ الرحمہ کو باب الصغیر کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ یہ دمشق کے ایک عالم دین کی وفات نہ تھی، بلکہ یہ عالم اسلام کے جلیل القدر عالم دین کا انتقال تھا، جس نے میدان علم میں اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو شخصیات کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور جو اسباق و دروس حاصل ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے